اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جائے گا، دنیا سے ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ فسوف یأتی اللہ، بلکہ عنقریب اللہ بقوم، کچھ اور لوگ، کوئی اور قوم لے آئے گا، اور بندے انسان پیدا کر دے گا، کھڑا کر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، ایک جگہ فرمایا اگر تم منہ موڑ لو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے بدلے میں کوئی دوسری قوم لے آئے گا۔ دیکھیں بنی اسرائیل انبیاء کی نسل سے چلنے والی ایک قوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا آغاز ہوا۔ ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق، اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تینوں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اور یعقوب کو پھر اللہ نے 12 بیٹے دیے، ان کا نام، ان کا لقب اسرائیل، اور پھر ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ اور یہ وہ قوم ہے جن کے بارے میں فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے دنیا کی بہترین قوم، اللہ نے دنیا میں بھی عروج دیا، ترقی دی۔ انبیاء اور رسل کا ایک طویل سلسلہ اللہ نے ان میں جاری فرمایا۔ حضرت یعقوب، اسحاق، زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے بادشاہتیں دیں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی تھے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، زمین کی خلافتیں بھی اللہ نے دی، دنیا میں عزتوں سے بھی نوازا، آخرت کی کامیابیوں کی بشارتیں اور نویدیں بھی سنائیں، آسمان سے من و سلوہ اتارا، کبھی بادل سائے کر رہے ہیں، کبھی پتھروں سے پانی نکل رہا ہے، کبھی پکے پکائے کھانے اتر رہے ہیں، کبھی فرعون کا لشکر جب پیچھے لگتا ہے، آگے دریا پیچھے فرعون، تو اللہ سمندر میں، دریا میں اس قوم کے لیے راستے بنا رہے ہیں۔ کتنے انعامات تھے اللہ کے، لیکن لوگ گھمنڈ میں آ گئے، فخر و غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، شکران نعمت کی بجائے ناقدری اور نعمت کی ناشکری وہ کرنا شروع کر دی، اور سمجھ لیا کہ ہم ہیں تو دین ہے، ہم نہیں ہوں گے تو شاید دین مٹ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے وہ فضیلت جو عطا کی تھی وہ بدل کر کس کو دے دی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پھر تبدیلی آئی، آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ جو اسحاق نبی سے سلسلہ چلا تھا نبوت کا، ادھر ختم کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ ایک تو یہ اعزاز ان سے چھینا، اور دوسرا جہاں کل تک نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، انعامات خداوندی حاصل کر رہے تھے، وہی قوم فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ کی طرف سے ان پر لعنتیں برسنی شروع ہوئی۔ غضب اللہ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کون ہے؟ یہ اہل کتاب ہے، یہ بنی اسرائیل ہے۔ تو یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان والو، تم بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے، عظیم الشان نبی تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید اپنے نبی پر اتاری تمہاری ہدایت، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے۔ اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، اس دین کو چھوڑو گے، تو یہ نہ سمجھ لینا
کہ یہ عزتیں یہ رفتیں یہ تمہارے پاس رہیں گی، نہیں، اللہ چھین لے گا، واپس لے لے گا۔ جس طرح اللہ نے پہلوں سے لی اللہ تم سے بھی لے لے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کوئی اور قوم پیدا کر دے گا اللہ، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن افراد بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ ایسی قوم لے آئے گا، اللہ ایسے افراد ایسے لوگ اللہ پیدا کر دے گا، يُحِبُّهُمْ، جن سے اللہ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اپنے اللہ سے محبت کریں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ ان کی طبیعت مزاج ان کے رویے ایسے بنا دے گا کہ وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے، عقیدہ توحید والے، سنت پر چلنے والے، کلمہ گو ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوں گے، اور ان کی اگر سختیاں ہوں گی تو کن کے لیے؟ علی الکافرین، کافروں کے لیے۔ ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات، ان کی محبتیں، ان کی نفرتیں اللہ کے دین کے لیے ہوں گی۔ ان کے مزاج میں اگر سختی آ رہی ہے تو دین کی وجہ سے آ رہی ہے، نرمی آ رہی ہے تو دین کی وجہ سے آ رہی ہے۔ وہ نرم ہیں کن کے لیے؟ رحماء بینہم، آپس میں ایمان والے بھائیوں کے لیے نرم۔ سخت ہیں کن کے لیے؟ اشداء علی الکفار۔ یہ خوبی، یہ کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں پیدا کرے گا۔ اور کون سی کوالٹی ہوگی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی اور تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، کسی قربانی کو پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے نفس کے خلاف، دشمن کے خلاف، کفار کے خلاف، شیطان کے خلاف، نفس کی خواہشات کے خلاف، ہر جگہ مجاہدہ، ہر جگہ جہاد، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی کوششوں میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی کوششوں میں دن رات مصروف نظر آئیں گے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا دین ہوگا، وہ دین سے اعراض نہیں کریں گے، وہ دین کو اپنے لیے مسئلہ نہیں سمجھیں گے، وہ دین کو اپنے بیکورڈ ہونے کا اور اپنے دنیا میں پیچھے جانے کا جو ہے مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں دین کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، مذہب نے، دین نے ہمیں ترقی سے محروم کر دیا، ہم ترقی نہیں کر سکے، ہم وسائل اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ اللہ اکبر، یہ قصور تو تمہارا اپنا تھا، یہ سستیاں اور غفلتیں تو تم نے اپنائیں اور قصور دین کا نکال دیا۔ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ کسی قسم کی مداہنت اور کسی قسم کی کمزوری عقیدے کے دین کے معاملے میں نہیں دکھائیں گے، یہ کسی سے ڈریں گے نہیں کہ یہ بات کی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں دوست روٹھ جائے گا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، فلاں تعلق اور فلاں جو ہے وہ میرا مفاد ختم ہو جائے گا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت، کسی طعن و تشنیع کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں سے پھر اللہ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ محترم بھائیو، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت محبت بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بندوں سے بھی کرتا ہے، بندوں کے اقوال سے بھی کرتا ہے، ان کے افعال سے بھی کرتا ہے، ان کے اوصاف سے بھی کرتا ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں نا، ان میں سے ایک صفت محبت بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ انہیں چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، یحب الصابرین، یحب المتقین، یحب التوابین والمتطہرین۔ اللہ صبر کرنے والوں سے، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے، اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں سے، یحب المتوکلین، توبہ کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نیک کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے، وترک المنکرات، برائیاں مجھ سے چھوٹ جائیں، تیری نافرمانیاں مجھ سے چھوٹ جائیں، وحب المساکین، اور اللہ میرے دل میں مسکینوں کی، فقراء کی، غرباء کی محبت ڈال دے، جنہیں دنیا کوئی حیثیت اور مقام نہیں دیتی، لیکن اللہ وہ تیرے محبوب بندے ہیں، تیرے قریب ہیں، تیرے پیارے ہیں۔ مسکین کا یہاں یہ معنی کہ اللہ جو دین پر چلنے والے، جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین مکہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ جو آپ کے ارد گرد غلام اور چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں نا جی، یہ عمار، یہ خباب، یہ بلال اور یہ صہیب، یہ تو ہمارے معاذ اللہ کیا ہیں، اراذلنا، یہ تو ہم میں نکمے، قرآن کے الفاظ ہیں، اراذلنا، گھٹیاں ہیں، بادی الرائے، ان کی کوئی عقل نہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں، ان کو دور کرو۔ اگر ہمیں اپنے قریب کرنا ہے، اگر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں تم نے کوئی نام پیدا کرنا ہے، مقام پیدا کرنا ہے، ان سے جان چھڑاؤ، ان سے پیچھا چھڑاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن اتارا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ کہف کے اندر فرمایا، اے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک لے، ان کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ یہ صبح و شام رب کو پکارنے والے، اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکانے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ سے مانگنے والے، یہ دنیا سے تہی دست اور تہی دامن سے ہی، ان کے پاس لمبی چوڑی دنیا تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس دین کی دولت ہے، ان کے پاس دین ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، صبر ہے، توکل ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ مر مٹنے والے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ قربانیاں پیش کن لوگوں نے کی تھی؟ غزوہ بدر کے اندر، احد کے اندر، حنین کے اندر، تبوک کے اندر، یہ نکلنے والے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے یہی لوگ تھے۔ تو قریش نے کہا جی ان کو دور کرے، ہم وڈیرے، ہم چودھری، ہم سردار، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں نہیں، ان کو دور نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے ان کی محبت عطا فرما، مجھے حب المساکین، مجھے ان فقراء کی، ان مساکین کی، اپنے ان بندوں کی جو تیرے پیارے ہیں، محبت عطا فرما۔ اور پھر اس دعا میں یہ کلمات بھی کہتے، اللہ اذا اردت بعبادک فتنۃ، اگر تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے، فتوفنی غیر مفتون، اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے فتنوں سے پہلے اپنے پاس بلا لینا، اٹھا لینا، فتنوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اگلے کلمات کیا ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہیں؟ فرمایا اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے اپنی محبت عطا کر۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی، جس کا سوال اللہ سے اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ اللہ اسألک حبک، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے تیری محبت مل جائے، تیری چاہت مل جائے، تو مجھ پہ راضی ہو جائے، تو مجھ سے خوش ہو جائے، یہ میرا سوال ہے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اللہ اپنی محبت بھی عطا کر دے، اور جو تیرے محبوب بندے ہیں اللہ ان سے بھی میری محبت ہو جائے، ان کی محبت بھی مجھے عطا کر دے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اللہ وہ عمل بھی مجھے محبوب بنا دے جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتے۔ یہ مسند احمد میں اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے، اور اس دعا میں یہ صرف دعا نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے، بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، کہ اللہ سے بھلائیاں کرنے کا سوال ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنی نیکیوں پہ جو ہے وہ اترانا نہیں چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی کی نیکیاں کوئی کم تھی؟ آپ کے پاس کوئی بھلائیاں کم تھی؟ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے قرآن کریم میں آپ کے لیے فرما دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے معاملات کلیئر کر دیے، لیکن پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا،
پوچھنے والے جب پوچھتے ہیں جی اتنی محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ اتنے انعامات، اتنے اکرام اللہ نے مجھے دیے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس پر اب شکر تو بنتا ہے نا۔ یہ شکر ہے، یہ جو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف آنے کی یا بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری محنتیں، کوششیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ شکر بھی یہ نہیں کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ ہم تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے ہم تیری تعریف کا حق ادا، تیری ان نعمتوں کا جو حق جو بنتا ہے ہم کہیں جی ہم وہ ادا کر رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریفیں، تیری شان، تیرا مقام تو ہی جانتا ہے کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی رفتوں اور بلندیوں والا ہے۔ ہم تو اللہ تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کوششوں میں نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے اپنی محبت عطا۔ کہ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا، یہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، محبت اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے، بندوں کی باتوں سے، بندوں کے افعال اور اوصاف سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ مسند احمد میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو ایک عورت کو دیکھا، قافلہ آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ، اللہ اکبر، وہ کھیلتے کھیلتے کہیں قافلے کے، لشکر کے درمیان راستے میں آ جاتا ہے، فوراً دوڑتی ہے اور اس کو پکڑتی ہے اور سائیڈ پہ کرتی ہے کہ کہیں یہ میرا بچہ کچلا نہ جائے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت جو اپنے بچے کو پیچھے ہٹا رہی ہے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیا یہ جیتے جی اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یہ اسے کوئی نقصان ہونے دے گی؟ یہ اسے کوئی تکلیف پہنچنے دے گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو بڑا پیار کرنے والی ماں ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھے، دنیا کا کوئی باپ ایسا نہیں ہے، کوئی والدین اللہ نے ایسے نہیں بنائے۔ یہ دل میں محبت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ نا جی، اللہ محبتیں ڈالتا ہے دلوں کے اندر، یہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت یہ ڈالی ہے، یہ قدرتی، طبعی اور فطری چیز ہے۔ تو کوئی ماں نہیں ہے چاہے کہ اس کے بچے پر کوئی چاہے کوئی تکلیف پہنچے، وہ آگ میں جلے، اسے کوئی نقصان پہنچے۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اور یہ جو عام طور پر بات کی جاتی ہے نا جی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ 70 ماؤں کی بات نہیں ہے، دنیا کی ساری مائیں اگر ملا لی جائیں، انسانوں کی مائیں، جنوں کی مائیں، جانوروں کی مائیں، چرند پرند کی مائیں، ماں کا جو بھی تصور دنیا کی کسی بھی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ان سب کی شفقت، محبت اور پیار کو جمع کر لیا جائے، وہ پھر بھی اللہ کی محبت اور شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں جو صحیح حدیث آتی ہے وہ یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی محبت اور رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، ان 100 حصوں میں سے اللہ نے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے اور محبت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کو پھر تقسیم کیا ہے دنیا کے تمام افراد، جن و انس اور دیگر مخلوقات کے اندر۔ یہ جو ماؤں کے دلوں میں محبتیں ہیں، یہ جو باپ کے دلوں میں، یہ جو بہنوں بھائیوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ وہی محبت اور رحمت تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک حصہ جو اس نے دنیا میں بھیجا اور 99 حصے جو اپنے پاس رکھے ہیں اپنی محبت و رحمت کے، اللہ ان کو ملائے گا اور پھر اپنے بندوں پر رحمت کرے گا۔ تو پھر یہ 70 ماؤں والی بات تو ٹھیک نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، تو اللہ کی یہ محبت ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ کی یہ رحمت جس کے ہم طلبگار ہیں، جس کا نبی علیہ السلام اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، یہ 3 کلمات ہیں۔ اللہ تیری محبت، تیرے محبوب بندوں کی محبت اور اس عمل کی محبت اللہ مجھے چاہیے میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرے قریب کر دے۔
اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سب سے بڑا اس کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، آپ کے بتلائے ہوئے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کی سمجھائی ہوئی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دیں، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے اخلاقیات نبوی بنا لیں، نبوی منہج کے اوپر آ جائیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو فاتبعونی، تو کیا کرو؟ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، میری پیروی کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کی سنت، ان کی سیرت، ان کی حدیث، ان کے اس سرچشمہ صافی سے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر، ان کے اسوہ حسنہ پر چلانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس کے بغیر ہم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری اہم چیز کیا ہے محترم بھائیو؟ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام، اللہ کی ساری جو ہے وہ صفات بولاتا عرفہ، اور اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اس کی تلاوت، اس پر غور و فکر، اس سے محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاص اللہ کے بندے، جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، یہ ہیں جن سے اللہ محبتیں کرتے ہیں، یہ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ فرمایا صحابہ کا، اور جب وہ واپس آئے تو ان میں سے نا ایک امام امامت کرواتا تھا، تو امامت کروانے والا جب بھی نماز کی امامت کرواتا وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، باقی صورت بھی پڑھ لیتا، کوئی اور بھی قرآن میں سے کہیں سے پڑھ لیتا، لیکن یہ صورت وہ ہر رکعت میں وہ دہراتا۔ تو اس کے ساتھیوں نے، باقی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، جو قرأت ہمیں سنائی دیتی ہے، جو جہری نمازیں ہیں، تو سورہ اخلاص یا تو کوئی اور صورت پڑھ لیا کریں، یا اگر یہ پڑھ لی ہے تو پھر اور نہ پڑھا کریں، یہی کافی ہے۔ کہتے جی نہیں، میں نے تو ہر صورت میں، ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے، اگر میری امامت تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کو امام بنا لو۔ چونکہ وہ قرآن اس کو زیادہ یاد تھا، تو صحابہ تو میرٹ دیکھتے تھے نا جی، یہ نہیں کہ یہ ہمارا چہتا ہے، یہ پیارا، تو نہیں، تو آ جانا۔ نیک انسان تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، قرآن کا قاری، عالم، حافظ تھا وہ صحابی۔ دوسرے ساتھی چاہتے تھے نہیں امامت بھی یہی کرائے، حق کسی کا بنتا ہے، کیونکہ شرطوں اور معیار پہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے پورا اتر رہا ہے۔ واپس آئے، مسئلہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ فلاں ہمارا ساتھی ہمیں جماعت کرواتا رہا ہے، اور ہر رکعت میں جو ہے نا یہ جب قرأت کرتا تھا، قرأت والی رکعتوں میں، تو یہ سورہ اخلاص بھی پڑھتا تھا۔ پوچھا بھی تم کیوں کرتے تھے ایسا؟ کہنے لگا جی لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، یہ جو سورہ اخلاص میں یہ رحمان کی صفتیں ہیں، اس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اس میں رحمان کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات میں اللہ کا کوئی شریک، کوئی ہمسر، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّهَا، اور یہ صورت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اسی لیے میں بار بار اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ اب آپ بتا دیں اگر یہ میرا عمل ٹھیک ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو میں ترک کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عمل تیرا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک بشارت بھی دیتا ہوں، ایک خوشخبری بھی تمہیں سناتا ہوں کہ جس طرح تم رحمان کی اس صفت سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اور اس کو سمجھتے ہو، اس کو غور و فکر کے ساتھ اپنا عقیدہ اس کے مطابق تم نے بنایا ہوا ہے نا، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، غور سے پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں،
اس کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کی روزمرہ کی ایک روٹین بنا لیں، اور ایسے ہی نہ گزر جایا کریں نماز کے اندر سے۔ اللہ اکبر، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تیر آتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں واقعہ آتا ہے کہ دو صحابی اللہ اکبر پہرے پہ کھڑے ہیں اور باقی صحابہ سوئے پڑے ہیں، سفر جہاد ہے، غزوے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک اٹھتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ دشمن تیر مارتا ہے، تیر آتا ہے، تیر لگتا ہے، تیر نکال کے پھینک دیا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ خون بہہ رہا ہے۔ خون بہنے سے جب دوسرا بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو کہتا ہے بھائی مختصر کرو نماز، تیرے تیر لگ گیا۔ وہ نماز مکمل کر کے کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے تیر لگ گئے، میں تو قرآن کی ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا، مجھے تو اس میں لطف آ رہا تھا، مجھے تو اس میں مزہ آ رہا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یہ قرآن کی تلاوت کو، یہ نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، اس کو اپنے دنیا کے مشاغل اور مصروفیات جو ہے اس میں سے اس کے لیے بھی ایک ٹائم، ایک وقت نکالیں۔ جس طرح دنیا کے روزمرہ ہم دیگر معاملات سر انجام دیتے ہیں، اس کو بھی اپنا ایک فریضہ سمجھیں، اور اللہ کی محبت کو پانے اور اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، فرض نماز ہے، فرض صدقہ و زکوٰۃ ہے، فرض روزے ہیں، فرض حج ہے، یا دیگر جو فرائض کی صورت میں، واجبات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد نوافل کا، اضافی چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور پھر وہ میرے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، وہ میرا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرے نزدیک پسندیدہ اور پیارا ہو جاتا ہے۔ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجُلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کان، اس کے آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کی ٹانگیں وہی کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ وہ میری مرضی کے خلاف نہیں جاتا، وہ میری منشا کے خلاف نہیں جاتا، اس کی آنکھ کسی غیر محرم کے چہرے کی طرف نہیں اٹھتی، اس کے کان کوئی بے حیائی والے، میری نافرمانی والے کانوں باتوں کو نہیں سنتے، اس کے قدم کسی برائی کی طرف نہیں بڑھتے، اس کے ہاتھ کسی برے کام کو کرنے کی طرف نہیں پکڑتے، نہیں آگے بڑھتے، وہ میرا بندہ بن جاتا ہے، وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، وہ میرا پیارا ہو جاتا ہے۔ ایک ذریعہ و طریقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، اللہ کے ہاں محبوب بننے کا یہ بھی ہے کہ فرائض کا اہتمام، اور فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو دنیا کی دیگر چیزوں پر ترجیح دی جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ ہیں، والدین ہیں، رشتے ہیں جتنے بھی دنیا کے قیمتی، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کچھ مزید رشتے گنوائے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اب اس میں مال و دولت بھی آ گیا، بیویاں بھی آ گئی، بھائی بھی آ گئے، بیٹے بھی آ گئے، اولادیں بھی آ گئی، والدین بھی آ گئے، گھر بھی آ گئے، بزنس کاروبار بھی آ گئے، سارا کچھ آ گیا۔ فرمایا یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، دین کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تو پھر کیا کرو؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر ذلت، پھر پستی، پھر حقارت یہ دنیا میں تمہارا مقدر بنے گی، پھر تم عروج کو بھول جاؤ، پھر تم آخرت کی کامیابی کو بھول جاؤ، پھر بھلے تم جو مرضی ہو، تم کسی نبی کی اولاد ہو، تم کسی نیک انسان کی اولاد ہو۔ اب بنی اسرائیل کیا تھے؟ ان کا دعویٰ یہی تھا نہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے، نحنو احباء اللہ، ہم اللہ کے پیارے، ہمارا سلسلہ نسب دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، ابراہیم نبی سے چلا، پھر اسحاق نبی، پھر یعقوب نبی، اور پھر آگے یہ کتنے نبی ہمارے اندر آئے، ہمیں اللہ عذاب دے گا؟
ہمیں عذاب اللہ نے کوئی نہیں دینا، جنت میں جانا ہی صرف کنہوں نے ہے؟ لا يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہ ان کا دعویٰ تھا بھئی ہم جائیں گے، یہودی کہتے تھے ہم جائیں گے، نصارہ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہاری خواہشات ہیں، خواہشات سے کام نہیں بنتا۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ ہاتو برہانکم، ایک دلیل اللہ نے یہ بھی پوچھی تمنوا الموت ان کنتم صادقین، بھائی جنت میں جانے کے لیے تو مرنا ہو پڑے گا نا، موت سے پہلے تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، ذرا موت کی تمنا ہی کر کے دکھا دو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ایک جگہ اللہ نے لا يَتَمَنَّوْنَهُ کے لفظ بولے، ایک جگہ لن يَتَمَنَّوْهُ کے، بقرہ اور جمعہ دونوں میں یہ موضوع، یہ کبھی موت کی تمنا۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ چاہتے ہیں ہمیں ہزار ہزار سال کی زندگیاں مل جائیں، تو کیا یہ ہزار ہزار سال کی لمبی زندگیاں بچا لیں گی اللہ کے عذاب سے؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ فرماتا ہے میں دے بھی دوں کسی کو ہزار سال کی زندگی تو پھر بھی اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا، اگر ایمان پاس نہیں ہوگا، اگر عمل صالح نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت ان اعمال سے محبت کریں جو عمل اللہ کو پسند ہے۔ ایک سبب اللہ کی محبت کے حصول کا یہ بھی ہے، وہ کام جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان پسند ہے۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اتنی توجہ، اتنا استحضار، اتنا اخلاص اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو، ایسے لگے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصف، یہ نماز میں نے آدھی آدھی بانٹی ہوئی ہے۔ یہ بندہ جو ایک ایک لقمہ اپنی زبان سے، اپنی منہ سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے، میں رب العالمین اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اللہ اکبر، لا یزال عبدی۔ تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہمیں کہ اللہ کے قریب آنا ہے، وہ کام پسند کریں جو اللہ کو پسند ہے اور ان کاموں سے بچیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ لا يحب الفساد، فساد اللہ کو پسند نہیں۔ لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب المتکبرین، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ لا يحب الکافرین، کفر و شرک اللہ کو، نافرمانی، بغاوت، فساد، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ محسنین، احسان اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی عبادت میں احسان پیدا کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اپنے کلمہ گو، ایمان والے، عقیدہ توحید والے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ رکھیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ، ذریعہ یہ بھی بتایا ہے، احب عباد اللہ الی اللہ انفعہم، جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہوگا وہی اللہ کو زیادہ محبوب۔ احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، جو اپنا اخلاق اچھا بنائے گا، جو ان اعمال پر آ جائے گا جو عمل اللہ کو پسند ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کی محبت اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور عمل بتایا اللہ کی محبت کے حصول کا، فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت لکھ دی ہے، واجب کر دی ہے، ثابت کر دی ہے، کن کے لیے؟ ان افراد کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور ایک دوسرے کی ملاقات کے پیچھے جانے کا مقصد کون ہوتا ہے؟ میں اللہ ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نا قیامت کے دن اللہ بندے سے سوال کرے گا، اے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین،
میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ تو ہر نقص کمزوری عیب سے پاک، تو کیسے بیمار ہو سکتا؟ تو میں کیسے تیری عیادت کے لیے آتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں مریض تھا تیرے محلے میں، تیرے پڑوس میں، تیرے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، لیکن تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، تو اسے پوچھنے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو جاتا وجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پاتا۔ فلاں بھوکا تیرے پاس آیا تھا، اسے تو نے کھانا نہیں کھلایا، اللہ پہلے سوال کرے گے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو پوری کائنات کو کھلاتا ہے۔ فرمایا فلاں بھوکا آیا تھا تیرے پاس، فلاں پیاسا آیا تھا تیرے پاس مانگنے کے لیے، لیکن تو نے ڈانٹ دیا، تو نے جھڑک دیا، ہونے کے باوجود تو نے انکار کر دیا، تو بخل اور شح کا مظاہرہ کرنے لگ گیا۔ تو اگر اسے دیتا، اسے کھلاتا، اس بھوکے کو کھانا کھلاتا، اس پیاسے کو پانی پلاتا، اس ضرورت مند کی ضرورت کو اگر تو پورا کرتا، لوجدتنی عندہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو مجھے کیا کرتا؟ اس کے تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کے بندوں کی محبت، اور خاص طور پر ایمان والے، تقوی والے، نیکی والے۔ المرء مع من احبا، اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں نا، دنیا میں آدمی کن کس سے محبت کرتا ہے آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک بندہ آیا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اور وہ بندہ آ کے دیہات سے تھا کوئی آیا، تو اس نے آ کے سوال کیا جی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں اس پہ سوال کر دیا، ما اعتدت لہا، بھئی تیری تیاری کیا ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے جو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ کہنے لگا جی ما اعتدت لہا کثیر صلاۃ و صیام، میری کوئی لمبی چوڑی تیاری تو نہیں ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، فرض نماز پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، باقی زیادہ میں محنتیں نہیں کرتا، وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، رہتا بھی دور ہوں، دیہات میں رہتا ہوں، قریب بھی نہیں آ سکتا، وہاں میری ذمہ داریاں ہیں، وہاں میری مشغولیات مصروفیات ہیں، لیکن مجھے سچی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، المرء مع من احبا، دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں بھی اسی کے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں یہ بات سن کے ہم اتنا خوش ہوئے کیونکہ سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کی صحبت و رفاقت میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، تھوڑی دیر آپ نظر نہیں آتے تھے ان کو پریشانی لگ جاتی تھی۔ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے، اچانک اٹھ کے کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے، تھوڑی دیر نہ آئے، ہم پریشان، اللہ کے نبی کہاں گئے؟ سارے صحابہ اٹھ کے ڈھونڈنے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک باغ کے قریب پہنچا تو میں نے سوچا اندر دیکھا ہوں شاید اللہ کے نبی اندر نہ ہو، تو باغ کے اندر نا چھوٹی سی کسی نالا سا جا رہا تھا، تو میں ایسے بلی کی طرح اس کے اندر سے سکڑا اور نالے کے اندر سوراخ میں سے میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچا تو نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، میں پہنچا تو میں نے دوسرے ساتھیوں کی پریشانی، ہم تو پریشان تھے، آپ کہاں چلے گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور اپنے جوتے دیے کہ جاؤ یہ میرے جوتے لے جاؤ اور جا کے جو پیچھے بیٹھے ان کو جا کے خوشخبری دو، جو بھی تمہیں ملے اسے خوشخبری دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اللہ کی توحید کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، مستیقرا بہا قلبہ، دل کی گہرائیوں سے اسے جنت کی بشارت کی۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو اس قدر زیادہ محبوب تھے، تھوڑی دیر نظر نہیں آتے تھے، پریشانی ہو جاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں اور غم آتے تھے نا تو ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں پہنچ جاتے تھے اور آپ کو دیکھ کر سارے غم بھول جاتے تھے، ساری پریشانیاں بھول جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے کام آنا سیکھو، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھو۔ وجبت محبتی للمتعابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ، ان اعمال سے محبت کرو جو اللہ کو پسند ہے، ان اعمال کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی اسماء و صفات پہ غور کرو، اللہ کی اپنے اوپر جو نعمتیں
ان کا تھوڑا سا مشاہدہ کرو. قل من یکلؤکم، کون ہے جو تمہاری حفاظتیں کرتا ہے؟ کون ہے جو دن اور رات تمہاری باللیل والنہار لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ، کون ہے من یرزقکم من السماء، جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے؟ کون ہے جو زمین سے تمہارے لیے نباتات اگاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے کے لیے دیتا ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یہ پانی اگر تھوڑا گہرا چلا جائے تو ذرا بتاؤ پھر یہ میٹھا ٹھنڈا پانی یہ کہاں سے لاؤ گے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ تو اللہ کی نعمتوں پر بھی غور کریں. اللہ کی ان نعمتوں پر غور کرنے سے بندے کے دل میں اللہ کی شان، مقام اور مرتبہ اجاگر ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ کی محبت دین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ سے اس کا سوال کیا کرتے تھے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.